السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں مسلک دیوبند کا کیس لے کر علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ علامہ صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ رائیونڈ کا جو اجتماع جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ہوتا آ رہا ہے وہ بدعت ہے، اور میں اس بات کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، کیونکہ مسلک دیوبند کے علماء کرام کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. وہ مسلک اعلیٰ حضرت اور دیگر مسالک پر بدعت کے الزام لگاتے ہیں. کبھی محفل میلاد کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، 11ویں شریف کی محفل بدعت ہے، جلوس نکالنا بدعت ہے، صلاۃ السلام پڑھنا بدعت ہے، اور بہت سے ایسے مسائل پر وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو جماعت دوسری جماعتوں کی بدعت پر بات کرتی ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، وہ خود بدعت نہیں کر سکتی؟ تو یہ آج کا ہمارا مدعا ہے، یہ آج کا ہمارا کیس ہے. اور اس کے علاوہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جو جنت میں جو جنتی ہوں گے اس کو لے کر انہوں نے کیا کہا، کیا انہیں کہنا چاہیے یا نہیں، اور علماء دیوبند کا کیا کام بنتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے وہ الکلام علامہ فیاض قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب کیسے مزاج؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ جی الحمدللہ. آپ کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ میں اس وقت مسلک دیوبند کی طرف سے آپ کے پاس حاضر ہوں. انہوں نے تو کوئی جواب آپ کو نہیں دیا ابھی تک. آپ نے جو دعویٰ کیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جماعت جو دوسروں کو کہتی ہے کہ آپ بدعت کر رہے ہیں، وہ خود بدعت کیسے کر سکتی ہے؟ کیا آپ اس کو ثابت کریں گے؟ اپنے الفاظ واپس لیں گے آپ؟ خیر، الفاظ جو ہے وہ واپسی کے لیے تو نہیں کہے، جی اور انشاءاللہ عز و جل ان کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں آئے گا. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، بدعت کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. اچھا دور حاضر میں، اس جدید دور میں آپ بدعت کے بغیر نہیں رہ سکتے. ٹھیک. ہاں، تو آپ کو پھر اسلاف کا وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو بدعت کے حوالے سے علماء اہل سنت نے شروع سب سے نہیں، کئی سو سال پہلے سے ایک اصول ہمیں دیا ٹھیک. کہ بدعت نئے کام کو کہتے ہیں. جی بالکل. لیکن نئے کام بھی دو طرح کے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اچھا اور ایک برا. ایک برا کام. بالکل. اگر اچھا ہے تو اس کو لے لیا جائے گا، برا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. چھوڑ دیا جائے گا. اب ہم پر جو ہے وہ، میں آپ کو صرف ایک چیز جو آپ نے کہا جی کہ بالکل. رائیونڈ کا اجتماع بدعت ہے، ٹھیک. اس حوالے سے، کیونکہ ہم جب سویم تیجا وغیرہ کرتے ہیں تو ہم پر، یا 11ویں شریف کی محفل ہو، جی تو ان کی طرف سے جو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یار یہ تو انہوں نے دین کا لازمی جز بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اچھا، وہ کس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہر سال کر رہے ہیں، پابندی سے کر رہے ہیں، جی. دن مقرر کر کے کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو میں یہ صرف دیکھ رہا ہوں کہ جو رائیونڈ کا اجتماع ہے وہ بھی کئی سالوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، ایسا پابندی کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل. اور اتنا پابندی سے ہو رہا ہے کہ اب باقاعدہ ان کی تنظیمی چیزوں کا وہ ایک جز بن چکا ہے، بن چکا ہے، حصہ بن چکا ہے. صحیح. لوگ انتظار کرتے ہیں نا. بالکل. اور پھر اس طرح ان کی ترغیب دلانا، لوگوں کو دعوت دینا، مسجدوں میں بھی اعلانات ہوتے ہیں، سب جگہ ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ ایک اہتمام کے ساتھ ایک دن بھی مقرر کر رہے ہیں، تاریخ کا اعلان بھی ہو جاتا ہے. تو یہی چیز ہم 11ویں میں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک. یہی چیز ہم تیجا سویم 40ویں میں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ہم بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن ہوگا. اب ہوتا کیا ہے، ایصال ثواب. جس طرح مولانا ساجد نقشبندی جو دیوبندیوں کے ہیں، جی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو انتظامی چیز ہے، اصل چیز تو اللہ کی طرف بلانا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں بھائی ایصال ثواب میں بھی اصل تو قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، باقی یہ جو چیزیں وہ تو انتظامی ہیں. صحیح. تو اگر انتظامی پر بات کریں گے تو پھر تو میلاد شریف وغیرہ آپ کسی پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے. اور اگر بنے گا پھر آپ پہ بھی بنے. جی، کیونکہ ان تمام چیزوں میں جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ میلاد میں مقصود محبت رسول ہے، جو شریعت کا تقاضا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس، یعنی جو وہ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہم کریں تو وہ بدعت ہے. صحیح. تو تبلیغی اجتماع کو ہم بدعت اس لیے کہتے ہیں، اور ہے کیونکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی، کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، میسیجز آتے ہیں بعض اوقات کہ ربیع الاول کا جو دن ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں تو اتنی بار آیا، ابو بکر صدیق کے دور میں انہوں نے نہیں. تو ہم کہیں اتنی بڑی ریاست صحابہ کرام نے چلائی اور بنائی، کیا فاروق اعظم کا دور تو شاندار گزرا نا. بالکل. کہ انہوں نے کوئی تبلیغی اجتماع مقرر کیا لوگوں کی اصلاح کے لیے؟ کبھی نہیں ہوا ایسا کچھ. مسلمان شامل ہو رہے ہیں، بڑی بڑی ریاستیں شامل ہو رہی ہیں، تو 3 دن کے لیے وہ آ جائیں مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں. اچھا. تو مطلب کیا صحابہ سے بڑھ کر تبلیغ کریں گے ہم؟ اس طرح کہتے ہیں صحابہ سے بڑھ کر عاشق ہیں. تو کیا صحابہ سے بڑھ کر آپ بھلائی کا حکم دینے والے ہیں؟ ان کی سوچ سے بڑھ کر ہیں. حالانکہ اس وقت تو زیادہ ضرورت تھی، نئے لوگ اسلام تھا. اب تو اسلام کا علم حاصل کرنا بہت آسان ہے، اتنے جدید ذرائع. تو یہ ایک نیا کام ہے، اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے.
مطلب یہ صحابہ کے دور میں 3 روزہ تبلیغ صحابہ کے دور میں تھے؟ نہیں، تابعین کے دور میں نہیں، اچھا حضور کے زمانے میں نہیں، کوئی اس طرح اجتماع کا کنسیپٹ نہیں رہا کبھی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کا ختم بخاری کی جو محفل مدارس میں ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ آپ کا اپنا جو مدارس کا پورا ایک نظام ہے اس وقت، بالکل ایسے ہی. وہ کہاں ہے اس دور میں؟ بخاری شریف تو تھی ہی نہیں نہ، جی. صحابہ تابعین تبع تابعین. یوں مطلب اعلان کر دینا کہ بس ہر کام بدعت ہے اور اس کو جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے، تو میرے خیال سے اس طرح کرنا بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو اچھی بدعت ہے جس سے دین کو فائدہ ہو رہا ہے، مطلب آپ یہ کلیئر کریں کون سی بدعت جو ہے وہ اچھی درست ہے اور ہاں کون سی بری ہے، آپ یہ بات کریں. آپ ڈائریکٹ مطلقاً بدعت پر کہیں گے تو وہ مسئلہ خراب ہے، پھر آپ پر بھی بات آ جائے گی. حدیث پاک کی جو غلط تشریح کرتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر آپ وضاحت کریں، امت کو بتائیں کہ کون سی بدعت ہے، کیونکہ دین میں تو بہت سارے ایسے نئے کام ہوئے ہیں جو پہلے اس دور میں نہیں تھے. تو آپ جب تک وضاحت نہیں کریں گے اور بس ایسے ہی مسلمانوں کو معاذ اللہ بدعتی اور مشرک قرار دیں گے تو یہ غلط ہے. اور یہ رویہ بھی 100 سال پہلے کا ہے. اس سے پہلے تک تو معمولات اہل سنت، الحمدللہ اہل سنت کے معمولات صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دیوبند یا وہابی سلفی اہل حدیث بھی اپنا امام مانتے ہیں، محقق علی الاطلاق ان کو کہا جاتا ہے، ان کے عقائد آپ پڑھ لیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد پڑھ لیں. اب تو وہ انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ مجدد الفسانی کے جو عقائد ہیں وہ بریلویوں اہل سنت والے. اچھا. بلکہ ہم یوں کہیں کہ ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں کہ آج جو ہمارے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے جو عقائد ہیں وہ سارے وہی ہیں جو مجدد الفسانی سے ملتے ہیں جا کے. بالکل. کیونکہ دیکھیں یہ جتنی شخصیات ہیں، جتنے مجددین آتے ہیں، یہ پچھلا سارا عقائد کا ایک یوں سمجھے گلدستہ ہوتا ہے. بالکل. آپ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کو دیکھیں، اعلی حضرت نے اپنی کوئی نیا دین معاذ اللہ نیا وہ نہیں لایا. یہاں وہاں سے یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اسلاف کے 1400 سالہ عقائد و نظریات کو ایک ساتھ امت کو دیا جمع کر کے، اور جہاں ان میں کہیں بگاڑ پیدا کرنے کی لوگوں نے کوشش کی، غلط تشریحات کرنے کی کوشش کی، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کو واضح کر دیا، بالکل یوں کہیں کہ خالص کر دیا دین کو. یہی مجدد کی شان ہوتی ہے کہ وہ دین کی تجدید کرتا ہے اور فتنوں کو ختم کرتا ہے. اسی لیے ہم ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بریلی کہلاتے ہیں، بریلوی. ورنہ بالکل الحمدللہ اعلیٰ حضرت بھی اپنے نام کے ساتھ سنی حنفی لکھتے تھے اور ہم بھی سنی حنفی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ جو علماء دیوبند کو بھی چاہیے کہ آپ اس تھوڑا فراغ دلی کا مظاہرہ کریں اور امت کو بتائیں، بالکل تسلیم کریں جو بات درست ہے. خرافات ہر جگہ ہوتی ہے، ایسا ہی بالکل ایسا ہی. آپ مسجد میں نکاح ہوگا وہاں پر بھی بہت سارے خرافات ہیں، بارات جاتی ہے تو ڈھول تماشے بہت سارا. اچھا اب تو حضرت یہ سعودی عرب میں حج کے دوران، عمرے کے دوران بہت سی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آتی ہیں. آپ یہ دیکھیں، نماز ایک پڑھتا بندہ فرض پڑھ رہا ہے نا، بالکل، کیا وہ غلطی نہیں کرتا؟ لازمی. آپ مسجد کے اندر اگر ایک جماعت ہو رہی ہے، آپ ذرا جائزہ لے لیں اور سب کو کھڑا کر کے پوچھیں کس کو نماز آتی ہے. یہ بھی تو خرافات ہی ہے نا کہ ایک بندہ کو نماز نہیں آتی اور وہ غلط پڑھ رہا ہے اپنے طریقے سے. تو کیا ہم معاذ اللہ کہیں گے نماز پڑھنا چھوڑ دو؟ اسی طرح جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، کیا اس کے حوالے سے شکایات نہیں آتی؟ بالکل، کہ وہاں کیا کیا کام ہو رہے ہیں. تو ہر طرف سے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں خامی کو دور کرنا چاہیے. ہاں، نہ کہ اس اہم مسئلے کے اوپر خامی کو دور کرنا چاہیے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر میلاد کے حوالے سے ان کے اکثر ہوتا ہے کہ اس میں یہ خرافات بھائی آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کا بھی یہ حق ہے کہ آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے اگر کوئی غلط کام کہیں آپ دیکھیں تو آپ روکیں اس کی نشاندہی کریں. بالکل، آپ اچھے انداز سے منائیں. اس بار جب میلاد کے موقع پر ہمارے بیانات ہوئے تو ہم نے تو یہ اعلان کیا کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں منانا آتا یا ہم اچھا نہیں منا رہے تو آپ منا کے دکھائیں کیسے مناتے ہیں، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ کس طرح ہو رہا ہے، تاکہ خرافات ختم ہو. بالکل. باقی بالکل اگر اس کو اصل شے کو اگر آپ ڈائریکٹ اس کو معاذ اللہ انکار کریں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بدعت ہیں جو اب شامل ہو چکی ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی. اچھا حضرت، اب بات کر لیتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے. گزشتہ سب سے پہلے جو انہوں نے باہر ویڈیو ان کی آئی اس کو لے کر پھر انہوں نے اپنا معذرت پیش کی، پھر دوبارہ سے معذرت پیش کی. لیکن اب ایک اور ویڈیو گردش کری ہے جس میں وہ آپ نے بھی سنی ہوگی، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں مردوں کو اکیلا نہیں رکھا کہ وہ جا کے دوسروں جنتیوں کی حوروں کو نہ چھیڑے اور جنت کا ماحول خراب نہ ہو. تو اب معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ جو طارق مسعود کہہ رہے اللہ پاک نے یہی سوچ کر جنتیوں کے جوڑے وہاں رکھے کہ جنتی دوسری کی حوروں کو چھیڑیں گی، اگر ایسا ہی جنتی ہوتا وہ پھر جنت میں کیوں جاتا؟ تو اس طرح کے بیان لوگوں کو فقط ہنسانے کے لیے اور اس طرح کی چیزیں کرنا، کیا آپ اس کو درست قرار دیتے ہیں؟ یہ علماء جو دیوبند ہے ان کو اب سوچنا پڑے گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب
فقط لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کے چیزیں کر رہے ہیں جو قابل عمل نہیں. اصل میں علماء دیوبند جو ہیں ان میں جو صحیح ہیں، صحیح سے مراد جو تھوڑا سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ بھی ان سے بیزار ہیں. اچھا. میری خود کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے جس طرح ہمارے حنیف قریشی ہے. جی بالکل. مجھے باقاعدہ ایک دیوبندی عالم نے کہا کہ یہ ہمارے مسلک کا حنیف قریشی ہے. اچھا. کیا مطلب کہ ہر 2 دن بعد اس کی کوئی توبہ کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہاں پر سارا یہ ہے کہ دیکھیں آپ ہمیں، اچھا ہم جب کوئی کام کریں تو کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت کرو، وگرنہ شرک بدعت ہے. اب یہاں پر انہوں نے ڈائریکٹ حکم لگایا اللہ کی طرف ایسا ہی کہ اللہ نے یہ کیا ہے. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. اللہ نے یہ کیا ہے، اس کے لیے ان کو نص سے ثابت کرنا پڑے گا، یا تو کوئی قرآن کی آیت یا حدیث کہ یہ کرنے کی وجہ یہ تھی. ہاں کہ علت جو یہاں پر بیان کی جا رہی کے ہے حوالے سے اگر تو یہ قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس انداز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بس یوں سمجھیں پبلک کے حوالے سے ایسے ہی مسخرہ پن کر دینا منبر پر بیٹھ کر. تو ہمیشہ یاد رکھیں جنت ہو، فرشتے ہوں، حوریں ہوں، ان کی توہین کو علماء احناف نے کفر تک لکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ بھئی وہ کافر ہو گئے یا فلاں فلاں، کیونکہ ہم وہ، لیکن علماء کو سوچنا چاہیے، جو ان کے ہم مسلک علماء ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح ممبر پر بیٹھ کر ابھی کچھ عرصہ پہلے جو قرآن کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کہی بہت بڑی توہین، مطلب ایک انسان سوچتا. اچھا یہ سیڑھیاں ہیں، جب بندہ یہ چھوٹی باتوں میں آوارگی پن اس میں آ جائے نا تو آگے جا کر پھر معاذ اللہ اسی طرح کے بڑے بلنڈر وہ کرتا ہے. تو اگر ابھی سے ہی بندے کو پکڑ لیا جائے، اب چونکہ یہ ایک عادی ہو چکے ہیں. اب یہ تو وہ کلپ ہے جو آپ نے سن لیا، میں نے سن لیا، ہاں بہت سی چیزیں جو ہم تک نہیں پہنچی نہیں. اب جیسے وہ قرآن پاک پر غلطی والا مسئلہ، اگر ہم تک کلپ نہ پہنچتا تو وہ جنہوں نے بیان سنا کیا ذہن میں لے کر گئے، وہ آگے کتنوں کو روایت کریں گے کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ماضی میں بھی ان کے کچھ علماء ہیں مشہور، ان کے بیانات کیونکہ آپ سوال میں نہیں ہے اس لیے میں نام نہیں لیتا، وہ آ چکے ہیں. ایک بار وہ دعا کر رہے تو یا اللہ تو نیچے آ، میں تیرے پاؤں دباؤں یا پاؤں پکڑ لوں. اب اللہ اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگا، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ کے لیے آپ اس طرح کے کلمات کریں. یعنی ایک عامی لفظ، عامیانہ انداز اللہ اور اس کے رسول کے لیے یا مقدسات کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے حوالے سے کیا فرمایا؟ لا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون او کما قال. کہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ فرماتا ہے تم حضور کو یعنی نبی کو اس انداز سے نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اسی سے ہم کیا لیتے ہیں؟ اچھا پھر فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں چلے گا. یعنی تم اپنے آپ کو عالم، مفتی، محدث، فقیہ یہ سمجھ رہے ہوگے جبکہ پیچھے سے سارا صفایا ہو گیا. تو یہاں پر پکارنے تک کا گفتگو نہیں، یہ تو بات کی بات ہے، پکارنا، حضور کو بلانا، عام انداز سے نہیں بلانا جس طرح آپس میں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کو ہم یا محمد نہیں کہتے بلکہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا حبیب اللہ کہتے ہیں. اور پوری امت آج الحمدللہ اسی ادب و احترام کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ انداز ہے کہ صرف پکارنا. مزید اگر آگے گفتگو ہم دیکھیں کہ رسول اللہ سے بات کیا کرنی ہے، اس کے آداب الگ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدینۃ المنورہ میں پیارے آقا سے ملنے کے لیے کوئی وفد آیا کرتا باہر سے جو نیا ہے، پہلی بار آ رہا ہے، تو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضور کی حیاتی میں، حضور نے نہیں فرمایا ان کو، خود سے آپ جو ہے وہ ایک شخص کو کسی کو بھیجتے ان کے پاس، وہ ان کی تربیت کرتا کہ تم نے رسول اللہ کے بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے، کس انداز سے بات کرنی ہے، آپ اندازہ لگائیں. یہ صحابہ کا ادب اور احترام ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب حضور کا ذکر کریں یا مقدسات اسلامیہ کا ذکر کریں تو ہم اچھے دائرے کار میں رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اب بالفرض وہ کہے بھائی اب فتویٰ لگاؤ، بھائی ہر چیز فتویٰ نہیں ہوتی، تقویٰ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کیا بات، آپ نے کوئی ایسا جملہ بولا کہ بظاہر شرعاً اس میں گرفت نہ ہو لیکن وہ ہلکا ادب کے خلاف ہے، آپ نے یہاں تک بولا نا، لیکن وہ جو عوام سن رہی ہے نا وہ 2 ہاتھ آگے جائے گی. ہاں وہ کسی اور کو کس طریقے سے پیش ہوگا، نہیں وہ پھر اسی انداز کو لے کر جب وہ بیان کرے گا یار وہ واقعہ ہم نے سنا تھا، وہ 2 الفاظ اپنے ملائے گا. بالکل ایسا صحیح ہے. وہ آگے کے عالم یہ بات کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ صحیح ہے. اب ایک کو میں نے ان کی مسلک دیوبند کے وہ مفتی صاحب مشہور ہے بڑے آج کل یوٹیوب پر بھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک. ہاں
کہ وہ بھی بلوچ ہے کوئی، وہ بلوچ واقعہ بیان کر رہا ہے، بالکل اب آپ اس کا انداز دیکھیں معاذ اللہ کہ وہ کس انداز سے بیان کر رہا ہے، اب ہم کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے، مطلب دیکھیں ادب احترام ایک ہوتا ہے دیکھیں میں لازم. مثال کے طور پر ایک بندہ ایک شخص اپنے لہجے کی وجہ سے مجبور ہے، ہاں وہ ایک الگ بات ہے، ان کا لہجہ ہی ایسا وہ ہو اس کے تو لیے اجازت ہے، بالکل لیکن آپ اس کو اس انداز سے نہیں لے سکتے یا وہ چیز آپ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ایک شخص شرعی معذور ہے ٹھیک کہ ہے. وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اب اگر وہ بیٹھ کر ہاں ان نماز کو پڑھے دیکھ کے ہر تو بندہ ہم اس نہیں کو پڑھے. دلیل نہیں لے سکتے، بالکل وہ اس کے لیے ہے نا. ٹھیک. اب وہ جو واقعہ کہہ رہے ہیں بھی بلوچی زبان اگر اس کا لہجہ ہے تو کیا آپ اس کو کہوں کی صورت میں اپنی محفل میں بیان کریں گے؟ اور ایک اللہ کے نبی کا واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، ایسے اس نے جو کیا وہ تو کیا نا، لیکن آپ اس انداز سے آپ بیان کریں کہ معاذ اللہ اس میں توہین کے وہ ایک ہلکا پن محسوس ہو اللہ کے نبی کے بارے میں. اب جو علماء دیوبند کے اکابرین انہیں چاہیے کہ اس طرح ان کے کو جو ہے چاہیے کہ وہ بالکل حکمت کے ساتھ اس چیز کو روکیں، ورنہ یہ آگے جا کے اگر بہت بالفرض بگاڑ اس کی طرح کے صورتحال لوگ پیدا اپنی ہوگی. معاملات سے ہٹتے نہیں ہیں نا تو سوشل میڈیا اور میڈیا سے ان کو دور رکھنا چاہیے، بالکل تاکہ یہ باتیں جب پھیلتی ہیں تو ملحدین اس وقت جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی وہ اللہ تو علیہ اس وسلم سے کی اور دین ہاں اسلام کے بالکل حوالے سے مستشرقین ہیں جو یونیورسٹی میں اور نوجوان جو نسل ہے ان کو سازش میں مبتلا کر رہے ہیں اور دین سے دور کر رہے ہیں، تو انہی طرح کی کلپوں کا وہ سہارا لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے نا، ان کے نزدیک بھی پھر وہ جنت جہنم معاذ اللہ وہ کوئی ویلیو پھر وہ نہیں کریں گے ختم ہو جائے اور گی. وہ ایک اس کو بس سائڈ پہ کر دیں گے. اور حوالے پھر انہی چیزوں کے ہوتے ہیں، جس طرح بھی حوالہ لیا گیا قرآن پاک میں غلطی کا، وہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس کا باہر ملک تک کے جو مسلمان جو باقاعدہ ڈیبیٹ کرنے والے ڈیبیٹرز وہ بھی بیچارے پریشان ہو گئے کہ وہ ایک عرصے سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ قرآن حق ہے سچ ہے اس میں کچھ نہیں غلطی نہیں ہے، اور یہاں پر ایک اتنا بڑا مفتی ہے پاکستان میں اس نے یہ کہہ دیا دروازہ کھول دیا کہ غلطی کی گنجائش ہے اس میں. یہ بڑے معاملات ہو گئے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آمین. حضرت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. آمین. یہ تھے ابو الکلام علامہ فیاض قادری صاحب جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. اگر پھر بھی کسی کو اعتراض ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اعتراض ہمیں بتا سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہوگی کسی اور ٹاپک پر آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.